اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج سے سورہ تحریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یہ قرآن مجید کا 66واں سورہ ہے، 66th چیپٹر، مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی کل 12 آیتیں ہیں۔ 28ویں پارے کا یہ آخری سورہ ہے، اس کے بعد 29واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس سورے کو سورہ تحریم کہنے کی وجہ پہلی آیت میں جو بسم اللہ کے بعد ہے، جو تحرموں کا لفظ ہے، اسی کا یہ مصدر ہے باب تفعیل سے، تحریم یعنی حرام کر دینا یا پابندی عائد کر دینا، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص پابندی کا ذکر ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر عائد کی تھی، لہٰذا اس سورے کا نام یہ قرار پایا۔ اب آئیے ذرا اس کے مضمون کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام کیے لیتے ہیں اسے جو آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کس طرح سے اپنی قسموں کو کھولا جائے، چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ آپ کا مالک اور مختار ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اور حکیم ہے، صحیح کام کرنے والا ہے۔ اب اگر اس آیت کو آپ دیکھیں تو اتنا تو واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ ازواج رسول نے
کسی خاص بات کو پیغمبر اکرم کے سامنے پیش کیا، جس کی بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص پابندی اپنے اوپر عائد کر لی۔ ظاہر ایک تو عمومی پابندی ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے سب کے لیے، کہ مثال کے طور پہ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان خود اپنے آپ کو پابند کر سکتا ہے، شریعت کے اندر اس کا پروویژن رکھا گیا ہے، جو اگر آپ رسالہ عملیہ دیکھیں گے توضیح المسائل وغیرہ، تو وہاں پر نظر، قسم، عہد، یہ پورا ایک چیپٹر ہم کو نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پابندیاں انسان اپنے آپ پر امپوز کرتا ہے، اور اگر اس کے حوالے سے ایک شرعی صیغہ باقاعدہ پڑھا جائے، اس کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ جس کو زبان سے بیان کیا جائے، تو پھر اس کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ اے حبیب، آپ کفارہ دے کر اس قسم سے اپنے آپ کو آزاد کریں، یعنی اس پابندی کو آپ پر امپوزڈ دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے آزاد ہو جائیں۔ اچھا، اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے، چونکہ یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے، ازواج رسول کا اس میں ذکر آیا ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جو کتاب طلاق کے اندر ایک حدیث ہے، اس کا متن ہی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس وقت جو میرے سامنے ٹیکسٹ ہے، یہ صحیح بخاری شریف کا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے مولانا ظہور الباری اعظمی نے، اور اس پر نظر ثانی اور اس کے مزید حواشی ہیں حافظ محمد انور صاحب کے۔ اس کے اندر جو عبارت ہے کتاب الطلاق کے اندر، یعنی چیپٹر طلاق کا ہے، اور اس میں اسناد کے بعد جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ سمعت عائشہ، کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جناب عائشہ سے سنا رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکث عند زینب بنت جحش، کہ پیغمبر اکرم جناب زینب بنت جحش کے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ بھی جناب زینب بنت جحش ازواج رسول میں ہیں، یہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں۔ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، اور وہاں پر پیغمبر اکرم شہد پیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ شہد کا ایک شربت سا وہ بنایا کرتی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ پیغمبر اکرم نے جب یہاں پر جناب زینب بنت جحش کے پاس اس طرح سے بیٹھنا اور وہاں پر شہد نوش کرنا، اس کی وجہ سے کچھ وقت وہ زیادہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ فتواصیت انا و حفصہ، کہ میں نے اور حفصہ نے یہ آپس میں طے کیا ان ایتنا دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، فلتقول، تو وہ کہے گی انی اجد منک ریحا مغافیرا، کہ ہم آپ کے پاس سے مغافیر کی بو محسوس کر رہے ہیں۔ اکلتا مغافیرا، کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ اچھا، مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہے کہ جس میں سے بدبو آتی ہے۔ اچھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے پابند تھے، وہ انہوں نے اپنے آپ پر طے کیا ہوا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے، دہن سے خوشبو آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ خوشبو پیغمبر کو کتنی پسند تھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کے سامنے یہ بات کہی جائے، اس بات کو ایک طرح سے انہوں نے پلاٹ کیا۔ فدخل علی احداہما، تو ان میں سے ایک کے پاس جب پیغمبر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقالت لہ ذالک، تو اس بیوی نے یہی کہا۔ فقال، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، لا، نہیں، یعنی میں نے مغافیر نہیں کھائے، بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش، بلکہ میں نے زینب بنت جحش کے پاس شربت ضرور پیا ہے۔ ولن اعود لہ فنزلت، اور انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب آئندہ میں ہرگز ان کے پاس نہیں بیٹھوں گا یا وہاں پر میں یہ شربت نہیں پیوں گا۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، یہی والی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہاں تک کہ وہ قول آ گیا قرآن مجید میں بھی آگے ہم پڑھیں گے، الا ان تتوبا الی اللہ، کہ اگر تم توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، فقط سغت قلوبکما، ورنہ تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ لعائشہ و حفصہ، یہ بخاری کے اندر صراحت ہے کہ جناب عائشہ اور جناب حفصہ کے لیے آیا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی نے کوئی راز کی بات اپنی ازواج میں سے کسی سے بیان کی، لقولہ بل شربت عسلا، اور اس میں اسی طرف قول کی طرف اشارہ ہے کہ بلکہ میں نے شہد پیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے احتیاط کے ساتھ
پیش کر دیے۔ تو اب اس کے ذریعے سے بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک ظاہر ہے کہ ازواج رسول آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ معصوم تو نہیں تھیں، تو ظاہر ہے کہ ان سے ایک بہت بڑا یہ ارتکاب ہوا، اور انہوں نے اس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراحت کیا۔ میں اگر بہت محتاط الفاظ میں کہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ تمام تر چیزیں جو بھی میں نے بیان کی ہیں تفاسیر کی کتابوں کے اندر آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں، اس میں شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، روایت میں تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، مگر میں نے بخاری کی روایت آپ کے سامنے اسی لیے پیش کی ہے۔ تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی صاحب نے بھی اس بات کو اپنے انداز سے بیان فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو اردو تفسیری حواشی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ شائع ہوتا ہے، اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی یہ باتیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو اب پروردگار عالم جو ارشاد فرما رہا ہے اس کو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے حبیب کیوں آپ اپنے اوپر ایک پابندی عائد کرتے ہیں جو اللہ نے آپ پر حرام کی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب تک مرضات ازواجک، اپنی ازواج کی رضا آپ چاہتے ہیں، ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ خدا کی مرضی کچھ اور ہے، ازواج کی مرضی کچھ اور ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اے حبیب آپ اپنے آپ پر مشقت نہ کریں، اور پھر کیا کریں وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ اللہ نے آپ لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ کس طریقے سے اپنی قسموں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اب اس کا ایک کفارہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 افراد کو لباس پہنایا جائے، یا ایک غلام کو آزاد کروایا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 روزے پے در پہ رکھے جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ بعض روایات کے اندر آیا ہے، اس کے بعد ایک غلام آزاد کیا اور اس پابندی سے اپنے آپ کو بری کر لیا۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مالک اور مختار ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ بڑا جاننے والا ہے، صحیح کام کرنے والا ہے۔ اب اسی کو آگے بیان کیا گیا کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی ازواج میں سے بعض سے ایک بات کو بیان کیا، یعنی ایک رازداری کے ساتھ ایک بات کو بیان کیا۔ وَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو جب اس نے اس کو بتا دیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے بتا دیا، کسی اور کو بتا دیا، اور پھر اللہ نے مطلع کر دیا اپنے رسول کو، اور پھر رسول نے آ کر بتایا عَرَّفَ بَعْضَهُ کہ یہ راز تمہارا منکشف ہو چکا ہے، کہ جو تم نے میری بات کو راز نہیں رکھا اور دوسری کو بتا دیا، تو یہ بات اب مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آدھی بات بیان کی اور آدھا بیان نہیں کیا، یعنی ان کے سامنے پورا شرمندہ ان کو نہیں کیا، صرف اتنا کہ تمہاری یہ جو حرکت تھی یہ میرے لیے واضح ہو چکی ہے۔ وَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من انبأک ھذا، تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ اب یہ جو تمہاری حرکت ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے، تو اس نے کہا، یعنی اس خاتون نے کہا، اس بی بی نے کہا من انبأک ھذا، کہ کس نے آپ کو بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس نے بتایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اس نے بتایا کہ جو علیم اور خبیر ہے، یعنی جس کے پاس علم بھی ہے اور طرح کی خبر بھی ہے، یعنی مجھے خدا نے بتایا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اس بات کو سمجھا دیا، پروردگار عالم نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ ہم نے اپنے حبیب کو خاص، یعنی جو غیب کا علم ہے پروردگار عالم کے پاس، اس سے پیغمبر اکرم کو بیان کیا گیا، تو وہی نازل ہوئی۔ اور اس آیت سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہی پروردگار صرف قرآن مجید کے اندر منحصر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی ہوئی، یہ خود قرآن کے اندر آ گیا، مگر وہ وہی کہاں ہے پورے قرآن کے اندر ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو قرآن مجید کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہے معجزے کا، مگر کیا قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بطور وہی نازل نہیں ہوئی؟ یہ کہنا غلط ہے، اور اس بات پر بھی شیعہ اور سنی علماء متفق ہیں کہ وہی پروردگار صرف قرآن مجید میں منحصر نہیں ہے، قرآن مجید کے خاص اسٹیٹس ہے، ورنہ قرآن مجید کے علاوہ بھی بہت کچھ پیغمبر اکرم کے اوپر بطور وہی نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پروردگار عالم اور زیادہ گرفت کرتا ہے ان دونوں ازواج کی، ان دونوں بیویوں کی، اور یہاں پر میں صراحت کے ساتھ نام لے لوں، جناب عائشہ اور جناب حفصہ کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت ہم دیکھ بھی چکے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ، صیغہ تثنیہ ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو، فقط سغت قلوبکما، اس لیے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ سغت میلان کے معنی میں آتا ہے، مگر یہاں پہ قرائن بالکل واضح ہے کہ یہ میلان
کجی کے عنوان سے ہے، ٹیڑھے پن کے عنوان سے ہے، کہ یعنی یہ جو تمہارا معاملہ ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر معاملات خراب ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ٹیڑھا پن آ چکا ہے، یہ باطل کی طرف جو میلان ہے، تم توبہ کر لو تو گویا یہ خوب ہے، ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اور اگر ابھی بھی تم باز نہ آئی، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد صیغہ تثنیہ ہے، اور اگر تم دونوں ایکا کرو اور اسی طریقے سے رسول کے خلاف تم سازش کرتی رہو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یاد رکھو کہ اللہ اپنے رسول کا مولا ہے، وجبریل، جبریل مولا ہے، وصالح المومنین، اور مومنین میں ایک فرد جو بالکل نیک ہے۔ یہ ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ صالح کا لفظ یہاں پر مفرد کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے، مومنین میں سے صالح، اور اس کی تشریح آئی ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مراد ہے۔ ویسے تو تمام مومنین کو پیغمبر اکرم کا پشت پناہ ہونا چاہیے، یہ دیکھے بغیر کہ پیغمبر اکرم کے مقابلے پر کون ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ واضح طور پر ازواج رسول کا ذکر ہو رہا ہے، مگر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تم دونوں نے اپنی سازشیں جاری رکھیں تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ اپنے حبیب کا مولا ہے یا مددگار ہے، جبریل بھی ہیں، مومنین میں سے صالح جو نیک فرد کامل ترین وہ بھی ان کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور ملائکہ بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں۔ یہ جو ہم نے بات کی صالح المومنین سے امیر المومنین مراد ہیں، یہ بات شیعہ کتابوں کے اندر تو یقیناً آئی ہیں، مگر برادران اہل سنت کی بھی کتابوں کے اندر اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ تفسیر نمونہ میں کافی حوالے اس حوالے سے دیے گئے ہیں۔ علامہ سالبی، علامہ گنجی، ابو حیان اندلسی، سبت ابن جوزی، علامہ سیوطی نے در منصور میں، قرطبی نے اپنی مشہور تفسیر کے اندر، آلوسی نے روح المعانی میں، تو یہ تمام تر حوالے مل کر ویسے بھی اس کو بہت اسٹرنگتھن کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا کیا تعلق تھا۔ ان کو حارث رسول اللہ کہا جاتا تھا، پیغمبر اکرم کے وہ نگہبان تھے، مددگار تھے، پیغمبر اکرم کی حفاظت پر مامور تھے، اور اسی وجہ سے ایک ستون بھی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے کہ جس کا نام ہی یہ ہے حفاظت کا ستون، وہ حارث سے ہرس نکلا ہے، کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین یہاں پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے تو پیغمبر اکرم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا، پروردگار عالم نے اس میں واضح طور پر سرزنش بھی کی ہے، گرفت بھی کی ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ توبہ کر لو، تمہارا دل کے معاملات جو ہیں ان کو بھی یہاں پر بتا دیا گیا، اور اگر تم نے یہ سازشیں جاری رکھیں تو پھر مقابلے پر کون ہے؟ سب سے بڑھ کر تو خدا ہے، اور پھر جناب جبریل کا الگ سے ذکر کیا گیا، ملائکہ کا ذکر آ رہا ہے مگر جبریل علیہ السلام کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، وصالح المومنین کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، بعد ذالک ظہیر، ان کے پشت پناہ ہیں، یہ سب اللہ کے رسول کے پشت پناہ ہیں۔ یہاں پر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی موقع پر اگر پروردگار عالم کی طرف سے طہارت کا اعلان ہوتا ہے، جیسا کہ ہم آیت تطہیر کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں، وہاں پر ہم نے ان لینتھ اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ سورہ احزاب کے اندر جہاں آیت تطہیر کا ذکر ہے، تو کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر چادر میں ازواج میں سے کسی کو بھی شامل نہیں کیا؟ بہت واضح اعلان ہو رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، چادر کے ذریعے سے حصار کھینچا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے اس گھر والوں، یہ گھر والے جو چادر کے نیچے ہیں ان کی طرف اشارہ الف لام کے ذریعے سے کیا گیا، جیسے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ان کا باطل کی طرف مائل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ طہارت کہاں باقی رہے گی۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ جو ازواج کے حوالے سے وہاں پر اصرار ہے، تو اس آیت کے آئینے میں بھی آیت تطہیر کو دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم جب یہ بات کہہ رہا ہے تو وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیسے اس سے مطابقت ہو سکتی ہے، وہاں تو تصویری دوسری ہے، وہاں پر تو طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ازواج کا ذکر آیا ہے پہلے اور بعد میں، وہ اس کے اندر گرفت والا انداز ہے، پروردگار عالم کی طرف سے واضح طور پر وہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنا قبلہ درست نہیں کرو گی تو پھر عذاب بھی دگنا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ وہ چادر کے اندر جمع کرتے ان گھر والوں کو کہ جنہیں وہ واقعاً اہل البیت سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خدا سے دعا مانگتے اور پروردگار عالم اعلان کر دیتا کہ ہاں یہ ہیں گھر والے، اس گھر والوں سے تمام تر رزق کو دور رکھا گیا ہے اور وہ طہارت دی گئی ہے، وہ طہارت باقی رکھی گئی ہے جو طہارت کا حق ہے۔ آیت نمبر 4 کے بعد پھر آیت نمبر 5 میں ابھی مزید گفتگو آگے بڑھتی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن، بہت ممکن ہے کہ اگر وہ تم بیویوں کو طلاق دے دیں
ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو اللہ انہیں تمہارے بدلے ایسی بیویاں عطا کریں جو تم سے بہتر ہوں، خیرا منکن۔ اس آیت سے بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسی معاشرے کے اندر، یعنی اب اگر پیغمبر طلاق دے دیتے اور اگلی دوسری ازواج آتی تو وہ ظاہر ہے کہ آسمان سے تو نہ آتی، اسی معاشرے میں آتی، تو اس معاشرے کے اندر وہ خواتین تھیں کہ جو ان سے بہتر تھی۔ اور کیا معیار تھا بہتر ہونے کا، وہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، یہ 6 صفات تو ایک ساتھ بیان کر دی گئیں۔ پروردگار فرماتا ہے وہ واقعی مسلمان بھی ہوں گی، دل سے مومنہ بھی ہوں گی، قانتاتن اطاعت گزار ہوں گی، تائباتن توبہ کرنے والیاں ہوں گی، یعنی اگر کبھی غلطیاں ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کو الگ سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے، وہ خود سے توبہ کرنے والی ہوں گی، عابداتن عبادت گزار، سائحاتن اس کا ایک ترجمہ کیا گیا روزے دار، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا سیباتن و ابکارا، اس کے اندر ایسی بھی ہوں گی کہ جو بیوہ ہوں اور ابکارا اور کنواری بھی ہوں گی، یعنی دونوں طرح کی خواتین ہو سکتی ہیں، کہ یہ معیار نہیں ہے، یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ خاتون یا تو سیدھی سی بات ہے کہ یا بیوہ ہوں گی یا کنواری ہوں گی، لیکن اگر پروردگار عالم ان میں سے کسی ایک چیز کو ہی کوئی معیار سمجھ رہا ہوتا تو پھر ایک کو بیان کرتا۔ پروردگار فرماتا ہے یہ سیکنڈری چیز ہے، سیباتن و ابکارا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ 6 اوصاف ہوں جو ایک بیوی کے اندر واقع ہونے بھی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ان کی گرفت کی ہے، ازواج رسول کی، اور ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ ان کے خلاف اقدام ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت میں بطور مجموعی تمام مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، یعنی اب اپنے آپ کو بچاؤ، ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ کا مطلب یہ کہ تقوی اختیار کرو، تزکیہ نفس کرو، عمل کرو جو پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرو، جن سے روکا گیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گھر والوں کے لیے کیا کرو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایک ماحول بناؤ گھر کے اندر محبت کے ساتھ بے شک، مگر یہ کہ بہرحال تعلیم کا، تربیت کا اپنے گھر کے اندر ایک اہتمام کرو، ایک نورانی ماحول ہونا چاہیے کہ جس سے تقوی کے آثار مترشح ہوں، وہ طریقہ کار تمہارا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر گھر والے نہیں مانتے تو تم بری الذمہ ہو، وہ تو ظاہر جناب نوح علیہ السلام کے قضیے کے اندر بھی ہم پڑھ چکے، اور آگے مثال آنے والی بھی ہے، اگلے یعنی کل کے صفحے پر آئے گی وہ بات، لیکن یہ کہ بہرحال موجود ہے کہ اگر پوری کوشش کے بعد بھی بیوی بچے اگر حقیقت کو، ہدایت کو قبول نہ کرنا چاہیں تو پھر وہ شخص بری الذمہ ہے، مگر پروردگار عالم نے یہاں پر واضح طور پر ذمہ داری بیان کی ہے کہ تم صرف اپنی ذمہ داری نہیں رکھتے بلکہ تمہاری ذمہ داری بیوی بچوں کے بارے میں بھی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر ملائکہ کو مقرر کیا گیا ہے، اور ان کی 2 صفات بیان کی گئی، غلاظ شداد، بڑے سخت گیر ہوں گے، متشدد قسم کے فرشتے ہوں گے، ظاہر ہے ان کا کوئی کام جذبات کی وجہ سے تو ہوتا نہیں ہے، ان کا کام تو ذمہ داری کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا پروردگار عالم نے ان کو بنایا ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا ہے۔ لا یعصون اللہ، یہ فرشتے وہ ہیں کہ جو اللہ کی معصیت نہیں کرتے، ما امرہم، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس کے خلاف نہیں جاتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔